ایک بلی درخت کے نیچے بہت ہی اداس بیٹھی تھی۔ دوسری بلی آئی اور اس سے کہنے لگی، بلی تم یہاں پہ اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ چلو چل کے کھانا تلاش کرتے ہیں۔ بلی کہنے لگی، نہیں نہیں، میری ہمت نہیں ہے، میرا دل بہت اداس ہے، تم چلی جاؤ کھانا تلاش کرنے، میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ بلی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم پھر بعد میں جلدی آ جانا، یہ نہ ہو کہ آج بھوکا رہنا پڑے اور تمہیں کھانا نہ ملے۔ وہ یہ کہہ کے بلی وہاں سے چلی گئی، اور پھر تھوڑی دیر میں وہاں سے شیر گزرا۔ جب اس نے درخت کے نیچے بلی کو پریشان دیکھا تو پوچھنے لگا، بلی موسی تم اتنی اداس کیوں ہو؟ بلی کہنے لگی، کیا کروں بیٹا، بس کچھ فکر مند رہنے لگی ہوں میں۔ شیر بولا، کیا ہوا بلی موسی، کیا فکر ہے اور اتنی پریشان کیوں ہو؟ بلی کہنے لگی، بیٹا میں تھوڑی بوڑھی ہو گئی ہوں، روز روز کھانا تلاش کرنا میرے بس کی بات نہیں رہی، سوچتی ہوں کچھ عرصے بعد میرا کیا ہوگا، اب میں بہت تھک جاتی ہوں، مجھ سے کھانا نہیں تلاش کیا جاتا، بس یہی سوچ کے بہت فکر مند رہنے لگی ہوں۔ شیر بولا، کوئی بات نہیں خالہ، اتنی پریشان نہ ہو، تم کچھ عرصے میرے ساتھ میرے گھر میں رہ لو اور کھانا ہم مل بانٹ کے کھا لیا کریں گے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بلی یہ سن کے تھوڑی مطمئن ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا تم تو جنگل کے بادشاہ ہو، تمہیں میری کتنی فکر ہے نا، کہ تم مجھے اپنے گھر میں رکھ رہے ہو، مجھے اپنے ساتھ کھانا بانٹ رہے ہو، چلو کچھ عرصہ میں تمہارے ساتھ رہ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کے بلی اور شیر دونوں غار کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ غار کی طرف جانے لگے، بارش شروع ہو گئی۔ شیر نے بلی کو منہ میں اٹھایا اور اپنے غار میں لے گیا اور کہنے لگا، بلی خالہ تم میری موسی ہو، موسی کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی، تم آج سے میری ماں جیسی ہو، سارے جنگل کے جانور مجھے بہت عزت دیتے ہیں، اب تم یہاں سکون سے رہو اور جو بھی کھانا ہوگا وہ مل بانٹ کے کھا لیں گے، کھانے کی فکر نہ کرنا، بس تم یہاں خوش رہو۔ بلی یہ سن کے بہت خوش ہوئی کہ شیر کو اس کی اتنی فکر